الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على اللہ جلال کا بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اس پرفتن دور میں قرب قیامت کے دور میں اللہ الجلال نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا شوق نصیب فرما دیں، دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرما دیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے سے نیکی کا شوق بڑھتا رہتا ہے، دل میں اللہ تعالیٰ نے جو نیک جذبات چھپا رکھے ہیں ان کو پانی ملتا رہتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے لَن يَشْبَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعُهُ حَتَّى يَكُونَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةِ، کہ مومن آدمی خیر کی بات سننے سے، بھلائی کی بات سننے سے سیر نہیں ہوتا، وہ خیر کی بات سنتا رہتا ہے حتیٰ کہ خیر کی بات سنتے سنتے جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ ایک بھائی کہنے لگے آنکھیں پاک ہوں، کان پاک ہوں تو دل بھی پاک رہتا ہے، کہ آنکھوں سے پاک چیز کی طرف دیکھیں، کانوں سے نیک بات سنیں، دل نیک خیالات سے بھرا رہتا ہے۔ بد نظری کا اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں کہ ہمت کر کے اپنی نظروں کو جھکا دے، بس یہ ہے۔ قل للمؤمنین یغضوا
من ابصارہم، آپ مومنین کو فرما دیجئے وہ اپنی نظروں کو پس رکھیں، جھکا کر رکھیں۔ ایک بھائی کہنے لگے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے اور ساتھ ساتھ بد نظری کا علاج بھی ہے کہ بد نظری کا اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں کہ ہمت کر کے اپنی نظروں کو جھکا دیں۔ ہمارے ایک بزرگ استاد طلباء کو نصیحت فرماتے ہیں ہر ایک کی دھی بہن کو اپنی دھی بہن کی طرح سمجھیں، ہر ایک کی بہن بیٹی کو اپنی بہن بیٹی کی طرح سمجھیں، ہر ایک کی عزت کو اپنی عزت کی طرح سمجھیں کہ یہ عزت تو ہر گھر کے اندر موجود ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے تبلیغ جماعت میں بھی جب رش کے آداب بیان کرتے ہیں تو ایک ادب یہی ہے اور راستے میں نظروں کو جھکا کر چلنا ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے حضرت مولانا احسان صاحب دم برکات اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت بابو بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب برطانیہ کے سفر میں لندن میں گئے جماعت کے سفر میں تو واپسی پر کسی نے پوچھا کہ لندن شہر کیسا ہے کیسا ہے؟ فرمانے لگے اور تو ہمیں معلوم نہیں، بس ان کی سڑکیں صاف تھی کیونکہ بس وہ اپنی نظریں جھکا کر چلتے تھے تو وہ سڑکیں نظر آ گئی نیچے آ کر۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے بھائی فیصل دبئی میں ہوتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں ٹیکسی چلاتے ہیں، وہ کہنے لگے مجھ سے بد نظری ہو جاتی ہے۔ میں کہا کیسے؟ کہتے ہیں بھائی کہنے لگے میں گاڑی چلاتا ہوں تو سامنے دیکھنا پڑتا ہے تو اچانک نظر پڑ جاتی ہے۔ میں کہا نہیں، اس کو بد نظری نہیں کہتے، بد نظری تو وہ ہوتی ہے آگے اپنے ارادے اور اختیار سے کسی پر غلط نظر ڈالنا۔ تو آپ کی مجبوری میں کوئی نظر پڑ جائے وہ تو معاف ہے، بس اللہ سے توبہ و استغفار کر لی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے، اللہ اپنے دین پر قائم رکھے۔ لاہور میں میرے حضرت جامع شفیع کے شیخ الحدیث حضرت صوفی محمد صاحب رحمہ اللہ تعالی میرے حضرت سے ایک صاحب پوچھنے لگے حضرت میں دعا کرتا ہوں پریشانی دور نہیں ہوتی کیا کروں؟ میں دعا کرتا ہوں پریشانی دور نہیں ہوتی کیا کروں؟ اللہ والوں کے عجیب جملے فرمائے لگے جتنی پریشانی لمبی ہوگی پریشانی کے دور ہونے کے بعد جو راحت ملے گی اس کی قدر بھی زیادہ ہوگی۔ سبحان اللہ، پوری زندگی حالات میں گزر جائے، پریشانی میں گزر جائے، اللہ تعالیٰ سب کو عافیت نصیب فرمائے، لیکن صبر کا دامن نہ چھوٹے، رب کا دروازہ نہ چھوٹے، اللہ تعالیٰ آخرت کا معاملہ نیک کر دیں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کا ایک جھونکا آئے گا، دنیا کے ہر غم کو بھلا کر رکھ دے گا، ختم پریشانی۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ تھوڑی بہت تکلیف بھی یہ بھی اجر و ثواب سے بھری ہوئی ہے۔ تقریباً 1-1.5 مہینہ قبل یا 1-2 ماہ قبل کچھ تکلیف لاحق ہوئی تھی، بیماری لاحق ہوئی تو ہسپتال میں جانا پڑتا یا لیبارٹری میں جانا پڑتا ہوں، وہ بار بار وہ ٹیسٹ کے لیے وہ خون لینے کے لیے سوئچ ہوتے، بار بار وہ ٹیسٹ کے لیے وہ سوئچ ہوتے، خون لینے کے لیے سوئچ ہوتے، اور اس سے تکلیف تو ہوتی ہے۔
پھر ایک حدیث شریف ترمذی شریف کی ایک مبارک حدیث اللہ تعالیٰ نے اس کا استحضار نصیب فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اس کا دل میں اپنی رحمت سے القاء فرمایا. اس سے پھر دل کو حوصلہ ملا اور تسلی ہوئی. ترمذی شریف میں باب ثواب المرض کی پہلی حدیث کے باب ثواب المرض کی پہلی حدیث لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. کہ مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے یا اس سے چھوٹی بڑی تکلیف پہنچتی ہے، اس تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک درجے کو بلند کرتے ہیں اور ایک گناہ معاف کرتے ہیں. اللہ دل میں ڈالا یہ ٹیکا بھی تو آخر کانٹے کی طرح ہی ہے، یہ ٹیکا بھی تو آخر کانٹے کی طرح ہے، تو کانٹے کی تکلیف پر ثواب ملتا ہے. انشاءاللہ ٹیکے کی تکلیف پر بھی یہی ثواب ملے گا، بلکہ جتنی تکلیف زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی ثواب بڑھ جاتا ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. بلکہ میرے حضرت فرمائے لگے مومن کے لیے تکلیف کی صورت ہوتی ہے، مومن کے لیے تکلیف خول ہوتی ہے، خول یار مومن کے لیے تکلیف کی صورت ہوتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس پر صبر کی توفیق عطا فرما دیں اور دعا کی توفیق عطا فرما دیں، پھر یہی تکلیف مومن کے لیے جنت کی مٹھائی ہوتی ہے. جنت کی ٹھنڈی ہواؤں سے بھری پیالا. مسلمانوں کے پاس تو آس ہی آس، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید ہی امید، حوصلہ ہی حوصلہ. یہ دین کی باتیں سننے سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے، آخرت کی باتوں سے دل کو حوصلہ ملتا ہے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. پچھلے دنوں میں وہ کرونا تھا، پچھلے سال کرونا کی وبا، اب بھی کچھ اس کی خبریں چل رہی ہیں. وہاں لاہور میں وہاں پر بطور تسلی کر رہا تھا جمعے میں، بھائی کرونا سے زیادہ موت ہی آئے گی، کرونا سے زیادہ موت ہی آئے گی. اور موت مومن کے لیے جنت کے باغ میں داخل ہونے کا دروازہ ہے. بس پہنچ گئے جنت کی ٹھنڈی ہوا. موت اپنے وقت پر ہی آتی ہے، چاہے بہانے سے آئے چاہے بغیر بہانے کے. بخاری شریف کی حدیث گزری پسند طاعون کی وبا ہے. طاعون کی وبا یہ کافروں کے لیے عذاب ہے، لیکن مومنین کے لیے یہی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ کسی وبا میں فوت ہو جائے، آدمی فوت ہو جائے، کوئی مسلمان مومن فوت ہو جائے، اس کو اللہ تعالیٰ شہادت کا ثواب عطا فرمائے، اللہ شہید کا درجہ عطا فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ مسلمانوں کے پاس تو حوصلہ ہی حوصلہ ہے. ایک یہ بھی دیکھو والدین کو اولاد کی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی، والدین کو اولاد کی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور اولاد کو والدین کی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور والدین کو اولاد کی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی. پھر کر دوں کہ والدین کو اولاد کی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور اولاد کو والدین کی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی. اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں سے کسی کو اپنے پاس بلا لیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اچھی جگہ بلایا ہے. والدین میں سے، اولاد میں سے کسی کو اللہ اپنے پاس بلا لیں، بس سمجھو وہ ہم سے اچھی جگہ بلایا ہے. بس اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان کا فرما دے. یہ ایبٹ آباد میں آپ ہمیشہ اکٹھے نہیں رہ سکتے، آدمی ہمیشہ اکٹھا رہنے کی جگہ وہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنا رکھی ہے.
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ایمان ہے, ایمان کی دولت یہ سب کو ملائے. اللہ اپنی قرآن پاک میں ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم. ہمارے جامع شفیع موجودہ محترم حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ حضرت نے سنایا یہ مرفوع فرمائے لگے کہ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنے لگے حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی ہستی ملی جامع شفیع کے شیخ الحدیث رہے. اپنے استاد حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنے لگے خصائی کہ جو قرآن پاک میں آتا ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم, وہ لوگ جو ایمان لائے اتبعتهم ذریتهم بإیمان, ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ پیروی کی, کیا ایمان کے ساتھ پیروی کی یا ان کی اولاد ایمان کے ساتھ پیروی کی تو ایمان کی برکت سے آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملا دیں گے. تو حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ فرمائے لگے خصائی یہاں پر ذریت سے مراد کون سی ذریت ہے؟ یہاں پر نسبی اولاد مراد ہے, نسبی اولاد مراد ہے یا روحانی اولاد بھی اس میں داخل ہے؟ یہاں ذریت سے مراد نسبی اولاد ہے یا روحانی اولاد بھی, شاگرد بھی, مریدین بھی اس پہ داخل ہے. تو علامہ شبیر اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے مولوی صاحب جب اللہ میاں نے قید نہیں لگائی تو تم کیوں لگاتے ہو رہا تھا؟ اللہ میاں نے قید نہیں لگائی تم کیوں لگاتے ہو رہا تھا؟ یہ نسبی کی یہ قید ہی یا نسبی روحانی کے یہ قید, جب اللہ میاں نے قید نہیں لگائی تم کیوں لگاتے ہو رہا تھا؟ اس میں لہذا نسبی اولاد بھی داخل ہے, روحانی اولاد بھی داخل ہے. لہذا والدین اپنی اولاد کے ساتھ ہیں, شیوخ اپنے مریدین کے ساتھ, اساتذہ کرام اپنے شاگردوں کے ساتھ. اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دے, سب کو اللہ جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں اکٹھا کریں گے اور ملائیں گے انشاءاللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے, ہم راستے میں ہیں, یہ منزل نہیں راہ اترے اللہ. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ اپنے بیٹے سے پوچھ لوں, کس سے پوچھ لوں؟ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے, اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے, اللہ سب کو اللہ خوشیوں سے بھر دے. اب ایک بچے بتلائیں کیا کوئی اپنے بیٹے کھڑے ہو کر بتلاؤ, چلو آپ بھی کھڑے ہو جاؤ. کوئی اور بچہ ہے, یہ ہمارے کالی پگڑی والے بچے کھڑے ہو جانے. آپ بچوں سے پوچھوں گا, اپنے بیٹے بتلاؤ محبت سے. پہلے نام بتلاؤ, کیا نام ہے اپنے بیٹے کا؟ نام کیا ہے؟ محمد ابراہیم. اردو سمجھ لیتے ہیں اردو. اب اپنے بیٹے بتلاؤ, محبت سے بتلاؤ. گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے کا؟ گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے کا؟ ہاں کیا کہنا ٹھنڈا میں؟ اچھا, اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. آپ بتلاؤ کھڑے ہو کر اپنے بیٹے, گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے کا؟ ہاں کیا کہتے چٹا پوچھا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے, اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور اپنے بیٹے کھڑے ہو کر بتلاؤ گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے کا؟ خالد بن ولید مسجد کے بعد ایبٹ آباد میں نہیں, ایبٹ آباد میں گھر نہیں ہے اپنے بیٹے کا. اور سوچو کہاں پر ہے. یہ تو بڑا نزدیک ہے بتلا اپنے بیٹے نے لگا. اور سوچو پیچھے بچے کھڑے ہو گئے ماشاءاللہ. بس ماشاءاللہ. ابھی پہلے جلسے کا سبق یاد ہے, پھر کھڑے ہو کر بدلاؤ اپنے سب کو. اب پھر کھڑے ہو جانا. اب بدلاؤ گھر کہاں پر ہے اپنے بیٹے کا؟ آپ بھی کہو کھڑے ہو کر. ہاں تو پہلے کہاں تھے؟ پہلے کہاں تھے اپنے بیٹے؟ پہلے ایبٹ آباد میں تھے, اور اب آپ جنت میں پہنچ گئے الحمدللہ. چلو بیٹھ جائیں. یہ ہے جلسے میں شکر کرنے کی برکت. جلسے میں نہ آتے تو ایبٹ آباد بھی آپ رہتے رہتے.
اللہ تعالیٰ اپنی محنت ایبٹ آباد میں کہاں گھر، جہاں سے جنازہ نکلے وہ کیا گھر ہے؟ گھر ہمارا اوپر، ساتھ میں آسمان سے اوپر، عرش معلیٰ کے نیچے جنت، گھر وہاں پر ہے جہاں امریکہ کے ہوائی جہاز نہیں پہنچ سکتے، حضور کے مبارک قدم وہاں پر پہنچتے ہیں۔ یہ گھر پہنچا دیے سب پر، ایک ذرے کا شک نہیں۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مبارک قدموں کے تلووں کے ساتھ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں چمٹی ہوئی، صحابہ کرام چمٹ گئے، سب کے سب چمک گئے اور جنت کی ٹھنڈی ہوا میں پہنچ گئے۔ اللہ اپنی اللہ ہمیں بھی اللہ ان کے نقش قدم پر قائم رکھے، ان کی نیک راہوں پر چلائے رکھے۔ لگا یہ اعتباد گھر نہیں، راہ گزرا لگا۔ اللہ اپنی رحمت اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ ہے، فرمائے لگے ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے، کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے۔ اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں، بہت آسان۔ نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، روزہ رکھ لیا اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، زبان سے سچ بولے اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، یہ دین کی بات محبت سن لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے۔ یہ قدم قدم پر اللہ نے اپنا خوشی کے بہانے پیار کرا۔ کاروبار کرنا دنیا نہیں ہے، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا۔ کاروبار سچائی سے بھرا ہوا، امانت داری سے، اپنی حق حلال کی روزی سے، یہ کاروبار دنیا کا نہیں جنت کا کاروبار ہے۔ اللہ اپنی بار کی ہمارے تبلیغ جماعت والے بھائی کتنا اچھا جملہ کہتے رہتے ہیں۔ ابھی بھی جماعت کے بزرگ تشریف فرمائے، یہاں بلوچستان سے تشریف لائے کربلا سے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا۔ یہ ہمارے تبلیغ جماعت والے بھائی کتنا اچھا جملہ کہتے رہتے ہیں، دعوت کا مقصد کام چھڑوانا نہیں ہے، بلکہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو زندہ کرنا ہے۔ بس جس کام میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم زندہ ہو گئے، وہ کام دنیا کا نہیں، وہ آخرت کا بن جاتا ہے، کیونکہ احکام اوپر سے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے احکام میں، اپنے مبارک حکموں میں، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیارے نورانی طریقوں میں سب میں جنت کی ٹھنڈی ہوائیں چھپا رکھی ہیں۔ ہر حکم میں رفعت والی شان، بلندی والی شان، اللہ تعالیٰ کے پیارے احکام یہ دنیا کے جس جائز کام کے ساتھ بھی ملیں گے، اس کو فرش سے اٹھا کر عرش پر پہنچا دیں گے۔ وہ کام دنیا کا نہیں، وہ آخرت کا بن جاتا رہنا ہے۔ بس تھوڑا سا آپ غور کریں گے اور دنیا میں جتنے بھی جائز کام ہیں یہ دیکھنے میں کام ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ان میں اپنے بندوں کی کوئی نہ کوئی خدمت چھپا رکھی ہے۔ آپ دیکھیں یہ پورا نظام اللہ تعالیٰ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے، اس لیے کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھے۔ ہر ایک کو ہم اپنے بھائی کی خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پر قائم رکھے۔ اللہ اپنے یہ بازار میں جتنی دکانیں ہیں یہ سب ہماری ضرورت ہے۔ اب نماز کے لیے ہمیں سطر چھپانے کی ضرورت ہے، کپڑا پہننے کی ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھ یہ بازار میں جتنی کپڑے کی دکانیں ہیں یہ گویا کہ آپ کی اس فلوں کو پورا کرنے کے لگے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، آپ کو صبح و شام گھر میں سبزی کی ضرورت ہے، ہانڈی کی ضرورت ہے، اس میں ہانڈی میں سبزی کی ضرورت ہے، یہ پوری سبز منڈی یہ آپ کی ہانڈی کی خدمت میں لگی ہے۔ آپ دیکھ آپ ابھی روٹی کی اب یہ زمیندار حضرات ہیں، یہ سب آپ کی دال روٹی کی خدمت میں لگے ہوئے نظر ہیں۔ اگر وہ زمیندار نہ کریں تو اسباب کے درجے میں آپ کو فری ہے، یہ گندم کیسے ملے گی؟ گندم نہ ہو تو آپ کو روٹی کیسے ملے گی؟ روٹی نہ ملے تو آپ کے لیے آپ دیکھیں کتنی مشکل پیش آئی ہے۔ ایک وقت کا کھانا نہ ملے کتنی مشکل ہے، طبیعت میں ذوق کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ اللہ اپنی بار مدرسے میں طلباء ہیں، ان کا کھانا لیٹ ہو گیا، اب سب طلباء نے ڈھال، اب ان کے لیے پڑھنا مشکل ہو رہا تھا۔ مجھے دیکھو ایک وقت کا کھانا آپ کو پیچھے ہو رہا ہے اور سب یہ بالکل ڈھیلے ہوئے ہیں۔ یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے خدمت سے جوڑ رکھا ہے۔ اللہ صبح صبح آپ کو چائے کی ضرورت ہوتی، اب چائے کے لیے دودھ کی ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھ دودھ کوئی ہم تو
ہم میں سے بہت کم ہی ہوں گے شہر میں جن کے پاس گائے بھینس ہو. یہ پیچھے لگ رہے کتنے بندے ہیں جو جنہوں نے گائے بھینس رکھی ہوئی ہے. پورا نظام ہے. وہ صبح صبح فجر کی اذان سے پہلے اور کچھ بیچارے بھائی ایسے ہیں جنہیں کام ہی وہ دودھ ہے یہ دودھ کا لانا لے جانا اور وہ سارے آپ کی چائے کی ضرورت آپ کے بچوں کی دودھ کی ضرورت پورا کرنے میں لگے ہونے لگا. صبح صبح گھر گھر میں ضرورت ہوتی ہے بچے دودھ مانگ کر لیں. یہ پورا ایک نظام ہے خدمت یار جو اللہ نے تقسیم کی ہے. یہ تدوینی طور پر اللہ تعالیٰ نے خدمت تقسیم کر رکھی ہے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بس جو جہاں ہے بڑا اچھا میں بیٹھا ہوں الحمدللہ. اللہ پڑے کوئی ضرورت نہیں بس انشاءاللہ. یہ ضرورت چیزیں یہ تکلف بن جاتی ہے کئی بار بس مجھے ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ میں بالکل جنت میں بیٹھا ہوں الحمدللہ. راستے میں کچھ تھوڑی سی مجھے نیند سی آ رہی تھی تھکاوٹ لیکن یہاں بالکل الحمدللہ ایسے لگ رہا ہے جیسے بالکل صبح 8 بجے بیٹھا ہوں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ یہ اپنے بزرگوں کی محبتیں ہیں. یہ بھی جنت کی ٹھنڈی ہوا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ بھی دوا ہے یہ دل کی دوا ہے. یہ اپنے بزرگوں کی محبتیں ہیں. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ نے ہر مسلمان کے سینے میں اللہ نے اپنی محبت کا نور پر رکھا ہے. یہ تو آفت میں پردے اٹھیں گے اس بہانے سے اللہ تعالیٰ سب کو اللہ اپنی رحمت سماج میں لگا رہا. آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان, اپنے دفتر کو جنت کا دفتر, اپنی کھیتی باڑی کو جنتی کھیتی باڑی, اپنی ملازمت کو آخرت کی ملازمت یاد رکھنا. روزی کا کوئی بھی بہانہ بس سچائی سے بھرا ہوا امانت داری سے اپنی حق حلال کی روزی سے. یہ بہانہ فرش پر نہیں جنت کے دروازے پر ہے. اللہ تعالیٰ اپنی محنت ہر جگہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے موجود ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی چلو کوئی پہلے بھول ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی اور پھر اپنی بس اپنے ہر کام میں زندگی کے ہر شعبے میں ہر خدمت میں اللہ نے جنت کی راہ چھپا رکھی ہے. بس اس نیک راہ پر چل پڑے الحمدللہ. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے. اللہ اپنے دین پر قائم رکھے. سچ بولنے میں نفع ہی نفع. میں ایک دفعہ جلسے میں جا رہا میرے ساتھ سواری میں ایک بھائی بیٹھے ہوئے مجھے کہنے لگے کہ میری رائمنڈ میں شوز کی دکان ہے, جوتوں کی دکان ہے. اور بتلانے لگے کہ میرے پاس ایک بھائی ہے اور آ کر کہنے لگے مجھے چمڑے کا جوتا دے دے. چمڑے کا جوتا یہ چمڑے کا جوتا دے دیں. تو کہنے لگے میں نے سچی بات کہہ دی کہ میری دکان میں چمڑے کا جوتا نہیں ہے. چمڑے کا جوتا نہیں ہے. میں نے صاف بات کہہ دی کہ میری دکان میں چمڑے کا جوتا نہیں ہے. جب میں نے یہ کہا تو وہ دکان سے واپس چلے گئے. کچھ فاصلے پڑ جانے کے بعد پھر دوبارہ دکان میں واپس آئے اور آ کر کہنے لگے مجھے آپ کی سچائی کھلکھلائی ہے. مجھے آپ کی سچائی کھلکھلائی ہے. پھر آ کر کہنے لگے چلو آپ کی دکان میں چمڑے کا جوتا نہیں ہے, اب آپ کی دکان میں چمڑے کے جوتے کے علاوہ جو بھی اچھا جوتا ہو وہ آپ مجھے دے دیں. تو سچ بولنے میں نفع ہی نفع ہے. سچ بولنے میں نفع, سچ بولنے میں کہیں گھاٹا نظر آئے وہ گھاٹا نہیں, وہ شیطان کا ڈرامہ ہے. سچ بولنے میں نفع ہی نفع ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بخاری شریف کی حدیث شریف فَإِنْ صَدَقَ وَبَيَّنَ بُورِكَ لَهُمَا وَإِنْ كَذَبَا وَقَدَمَا مُحِقَتْ بَرْكَتُهُمَا. ہے کہ معاملہ کرنے والے, سودا کرنے والے زبان سے سچ بولے, وَبَيَّنَ کوئی چیز میں کوئی عیب ہو اس کو ظاہر کر دیں, بتلا دیں اللہ عیب کو چھپائے نہیں رکھنا. اور میں بُورِكَ لَهُمَا ان کے سودے میں برکت ڈال دی جاتی ہے. وَإِن كَذَبَا اگر وہ جھوٹ بولیں گے عیب کو چھپائیں گے تو محقت برکتہما تو فرمایا اس سودے کی برکت ہے ختم کر دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ تعالیٰ سچ بولنے میں نفع ہی نفع ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے شاہ صاحب رحمۃ اللہ لندن سے تاریخ کتاب لے کر آئے, نیلی پار اس کا نام, اس میں لکھا صحابہ کرام ہندوستان کے علاقے میں, یہ ہندوستان میں گجرات کے علاقے میں داخل ہوئے, یہاں تجارت کی غرض سے تشریف لائے, لیکن صحابہ کرام کی تجارت ان کے لین دین معاملات اتنے پاک اور صاف تھے, لوگ ان کے لین دین کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے چلے گئے.
کہتے یہ ہندوستان میں ایک عرصے تک ہندوؤں میں یہ بات مشہور رہی کہ مسلمان ہو اور جھوٹ بولے یہ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی ایسی نیک نامی کی جا لگا مسلمان باتوں کی وجہ سے نہیں، اپنے اس نیک کردار کی وجہ چمکا ہے۔ اور مجھے امید ہے اور میرا حسن دن ہے آپ بھی اللہ تعالیٰ کیوں نہیں نیک بندوں میں سے ہیں، آپ کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرے ہوئے الحمدللہ۔ نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے سے یہ نیکی کا شوق بڑھتا رہتا ہے، جو دل میں نیک جذبات ہیں ان کو تازگی ملتی رہتی ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے۔ تو اپنے بیٹے پھر کہو گھر کہاں پر ہے، اپنے بیٹے سب کہو، یہ سب بچے کہو گھر کہاں پر ہے۔ پھر یہ ایبٹ آباد میں کیوں آئے، ایبٹ آباد میں کیوں آئے، گھر تو جنت میں تھا، پھر ایبٹ آباد میں کیوں آئے۔ اب مہر لاہور رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ سنا دوں، ہمارے لاہور شہر میں بڑے بزرگ گزرے ہیں لاہور رحمۃ اللہ علیہ، سادہ لفظوں میں فرمانے لگے ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے، کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے۔ اب اپنی زبان سے کہو کہ ایبٹ آباد میں کیوں آئے ہم یہاں پر رہے، اونچی آواز سے کہیں اب آپ کی جنت کی ہی ایبٹ آباد سے جنت شروع آپ کے اللہ میاں خوش ہوتا ہوں اس نیک جذبے کو سن کر الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ یہی نیک جذبہ ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ نیت، اچھی نیت بھی اسی کا نام ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وسلم میں نیت والی حدیث لائے، انما الاعمال بالنیات، کیا کہا ہمارے بھائی سادہ لفظوں میں نیت والی حدیث کا خلاصہ یوں بیان کرتے ہیں، فرمایا انما الاعمال بالنیات والی حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر نیک عمل سے پہلے اپنے دل کو خدا سے جوڑ دیں، ہر نیک عمل سے پہلے اپنے دل کو خدا سے جوڑ دیں، کہ ہر نیک عمل میں اللہ میاں کو خوش کرنا مدد کرو۔ اس نیک جذبے سے راستے سے کانٹا بھی ہٹائیں گے، یہ نیکی فرش پر نہیں جنت کے دروازے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اور ایک بھائی کہنے لگے نیت تو کانٹا بدلنے کا نام ہے، کانٹے کا نام ہے، یہ جنکشن ہے اللہ تعالیٰ۔ آپ جنکشن میں وہاں پر ریل گاڑی کانٹی بنتے ہیں، ایک کانٹا والا گاڑی قصور پہنچ گئی، راولپنڈی پہنچ گئی، ایک کانٹا والا وہی گاڑی کراچی پہنچ گئی، پشاور پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، دل میں اچھی نیت کے ساتھ راستے سے کانٹا ہٹا دیں، اللہ راستے سے کانٹا ہٹا دیں، مقصد اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا، یہ راستے کا کانٹا یہ فرش پر نہیں، یہ عرش پہ پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، اور رب کی بارگاہ میں واہ واہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہم اپنی حیثیت کو پہچانے، ہم کہاں پر ہیں اور کہاں پہنچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، یہ ایبٹ آباد گھر نہیں راہ گزرا رہا۔ اللہ تعالیٰ قبول، آپ یہ جنت کا راستہ ہے، یہ ہر گلی سے گزرا ہے، یہ ہمارے ایک انسان سے قریب سے گزرا ہے، یہ دکان سے بھی گزرا ہے، دفتر سے گزرا ہے، کھیتی باڑی ملازم ہر جگہ سے گزرا ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آپ دنیا دار نہیں دیندار ہیں۔ مسلمانوں کی شان تو دینداری والی شان ہے، دینداری رب کو یاد رکھنے کا نام ہے، دنیا داری تو غفلت کا نام ہے۔ کاروبار کرنا دنیا نہیں، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا۔ حدیث میں آتا ہے ما یلہیک عن اللہ فہی الدنیا، اگرچہ یہ ظاہری جہان کو بھی دنیا کہتے ہیں، لیکن حدیث کی روشنی میں دنیا کا مفہوم ایک یہ بھی ہے ما یلہیک عن اللہ فہی الدنیا، ہر وہ چیز جو تم کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے وہ دنیا کا نام ہے۔ دنیا غفلت کا نام، دین رب کو یاد رکھنے کا نام ہے۔ آپ اپنی دکان میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں، دکان سچائی سے بھری ہوئی امانت داری سے، یہ دکان دنیا کی نہیں جنت کی دکان ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے۔ آ جاتے ہیں گھروں میں حالات بھی آ جاتے ہیں، گھبرائیں نہیں، حالات تو مانگنے کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں جھولی پھیلانے کے لیے آتے رہنا، رب کا در نہیں چھوڑنا، ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھنے رکھنا ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم۔ ایک بھائی کی اولاد نہیں تھی، ایک بھائی کی اولاد نہیں تھی، ان کی گھر والی کو زیادہ پریشان، تو وہ اپنی گھر والی کو بڑے اچھے انداز سے تسلی دینے لگے
کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے اولاد کے اعتبار سے قرآن پاک میں 4 صورتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں عطا کرتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں عطا کرتے ہیں۔ مجھے ایک جلسے میں ایک بھائی ملے، کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھے 9 بیٹیاں عطا کی ہیں، میں اللہ تعالیٰ کی اس نیک عطا پہ خوش ہوں، باقی اللہ تعالیٰ سے بیٹا ہی مانگ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ خدا نے میں کیا کمی ہے؟ بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرتا۔ بعض دفعہ بیٹیوں کے بارے میں خیال آ جاتا ہے ان کو کون پالے گا، ان کو کون پالے گا؟ بھائی جو تمہیں پال رہا ہے وہی ان کو پالے گا، پالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی اللہ۔ ہم والدین تو سہارا ہم تو سہارا ہی اللہ ہے، وہ جس کو چاہے مرضی سہارا بنا دے اللہ ہے۔ چند دن پہلے میں گھر سے میں تھا، وہاں ایک چھوٹے بچے ملے صفر کی درسگاہ میں، مجھے ان کو صحابت لائیں لگے اور وہاں کے گھر سے کہا یہ بچہ ہے یتیم ہے، ان کے والد فوت ہو گئے، والدہ فوت ہو گئی ہیں، اور ابھی بچے قرآن پاک کو کر رہے ہیں اور اپنے والدین کو جواب پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، پالنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی یاد پناہ ہونا۔ اللہ یہ دنیا داؤلس بلکہ رکھو، یہاں بھی دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، ہم نے کیا دینے والی ذات، کھلانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بار، ہم تو بڑی ٹوکری اٹھانی تھی وہ لیتے ہیں اللہ نے، بعض سے امرود اٹھا لیے، مالٹے اٹھا لیے، کنو اٹھا لیے اور ایک بات پہنچا دیے، چلو کو ریڈی پر لا کر رکھ دیے، لیکن میرے کروں مالٹے میں رس بھرنے والی ذات کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ بلکہ میں بیان میں تھا، وہاں مجھ سے پہلے ایک بزرگار مدین شیخ العدیب بیان فرمائے لگے کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے پورا، فرمائے لگے گندم کا ایک دانہ اگنے سے لے کر پکنے تک ایک دانے پر 150 فرشتے خدمت میں لگے ہوتے ہیں، ایک دانے پر۔ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، ہمیں جو ایک لقمہ ملتا ہے اس کے پیچھے پتہ نہیں کتنی اللہ تعالیٰ یہ پورا کا نظام خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے ہم راستے میں ہیں، یہ منزل نہیں راہ پر ہے۔ چند باتیں اور کر دوں، چلیے بات بھی پوری کری دوں۔ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، کسی کو اللہ پاک بیٹیاں عطا کرتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹیاں عطا کرتے ہیں۔ وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّكُورَ، کسی کو اللہ تعالیٰ بیٹے عطا کرتے ہیں۔ یہاں ایک جملہ اور بھی رکھ کر دوں، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے۔ قرآن پاک کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے لکھی ہوئی کلام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ میاں جو کچھ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق ہیں، وہ بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ میاں فرما رہے کسی کو بیٹیاں عطا کرتے ہیں۔ یہاں مجمع میں کتنے بھائی موجود جن کی صرف بیٹی ہی بیٹی ہے، اللہ تعالیٰ پہلے جیسے میں تھا، وہاں بھائی کہنے میری 3 بیٹی ہیں، وہ بیٹی کے لیے دعا کہہ رہے آپ سے۔ اللہ وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّكُورَ، کسی کو اللہ پاک یہ کوئی کہہ سکتا ہے ایسی بات؟ ایسا کوئی فرمان کہہ سکتا ہے؟ یہ وہی ذات کہہ سکتی ہے جو ان نعمتوں سے نوازنے والی ہے، ہاں جو بیٹے اور بیٹی کی دولت سے نوازنے والی ہے، یہ فرمان وہی ذات کہہ سکتی ہے اور وہی فرما سکتی ہے۔ دائیں بائیں نہ ہوا کریں یا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں سب کو رب کا کھا کے پھر رب کو بھول جائے، اس سے بڑھ کر ندانی کیا ہے؟ ایک بڑی اماں چرخہ چلا رہی، ان کے پاس ایک دہری آگے خدا کے وجود کے منکر، یہ بڑھتے ہوشیار ہیں،